السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت نہیں مصطفیٰ سے جسے، نہ رحمت نہ بخشش خدا کی اسے، جو اس امر میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس کو محبت نہیں، اس کے بارے میں یہ شعر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرما دے اور قیامت والے دن ان کی شفاعت کا مستحق بنا دے۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے انتہائی اہم ہے، اور آج کل جو مسائل ہیں ان میں سب سے جو مسئلہ زیادہ ہے صحت کی خرابی کے حوالے سے، وہ یہی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے دائمی قبض کے حوالے سے۔ اور دائمی قبض کیا ہے؟ قبض کا معنی تو ہے تنگی، اور جب آنتوں کا بڑی آنتیں ہوں یا چھوٹی ہوں، جب ان کے فعل میں خرابی پیدا ہو جائے تو یہ مسئلہ لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ انتہائی مضر بیماری ہے، اس کو ام الامراض بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بیماریوں کی ماں ہے۔ تو آج معاشرے میں بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، سارے ہی اس مسئلے کا شکار ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک گھر میں 50% سے زیادہ لوگوں کو یہ مسئلہ لاحق ہوتا ہے، اور بہت سارے ہمارے دوست احباب ہیں جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا یہ قبض ہے۔ ایک ہوتی ہے عام قبض۔ عام قبض آپ کو اجابت پخانہ اگر 1 دن یا 2 دن یا 3 دن نہیں آیا، آپ نے میڈیسن لی، روٹین سے آنا شروع ہو گیا، اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے باتھ روم کا کبھی ٹھیک آ جانا، کبھی سخت آ جانا، کبھی نرم آ جانا، روٹین کا ٹھیک نہ ہونا، کبھی آ جائے پخانہ کبھی نہ آئے۔ یہ اصل میں سب سے خطرناک قبض ہے، اس کو دائمی قبض کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھائیں تو کھانے میں زیادہ چیزیں نہ لیں۔ اکثر اوقات ہم جب شادیوں پہ جاتے ہیں یا کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو کافی طرح کی ڈشز ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ہمیں چاہیے کہ 1-2 چیزیں یا 3 اس سے زیادہ کھانے نہ ملائے جائیں۔ اگر زیادہ کھانے ملائیں گے تو اس سے بھی پرابلم ہوگی۔ اسی طرح جب ہم کھانا کھاتے ہیں، بعض اوقات کھانا کھاتے کھاتے ساتھ ہی ہم پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا جو ہے ہضم کرنے والا عمل جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، معدہ اس ٹائم گرم ہوتا ہے۔ جب ہم پانی پی لیتے ہیں اس کے اندر حدت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کھانا اچھے طریقے سے ہضم نہیں ہو پاتا۔ اس میں سمجھنے والی بات سب سے پہلی یہ کہ کھانے کے اوقات مقرر کریں۔ صبح، دوپہر، شام آپ کا کھانے کا ٹائم ایک ہی ہونا چاہیے۔ جیسے آج بھی ہم گاؤں میں چلے جائیں تو ہمارے بزرگوں کی روٹین ہے کہ صبح کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر بعد وہ ناشتہ کرتے ہیں، اور دوپہر کا کھانا ظہر کی نماز پڑھ کے کھا لیتے ہیں، اور رات کا کھانا وہ مغرب کی نماز پڑھ کے کھا لیتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ان کا فٹنس لیول ہم لوگوں سے جو شہروں میں رہتے ہیں ان سے بہتر ہے۔ قوت مدافعت ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری بات، ہم کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی نہیں کرتے۔ آج دیکھیں، ہم کوئی بھی کام ہم نے اگر تھوڑا سا بھی دور جانا ہو تو ہم موٹر سائیکل کا استعمال یا گاڑی کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو پہلے لوگ ہم سے، جو آج بھی ہمارے بزرگ گاؤں میں رہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اگر انہیں 1 سے 2 میل تک بھی جانا ہو تو وہ پیدل سفر کرتے ہیں،
اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے پیدل چلنا چھوڑ دیا۔ پہلے کشتی یا کبڈی یا کرکٹ، فٹ بال یا بیڈمنٹن اس طرح کی گیمیں بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ آج اس طرح کی گیمیں کم ہیں، گراؤنڈ کم ہیں، کیونکہ ہمارے پاس قریب گراؤنڈ نہیں ہوتے، تو ہم گھر میں بھی ایکسرسائز نہیں کرتے۔ اب آپ نے صبح اگر پراٹھا لے لیا یا انڈا لے لیا تو آپ کو کیسے ہضم ہوگا؟ آپ نے جانا آفس میں بیٹھ جانا، آفس میں بیٹھ کے آپ نے ورک کرنا ہے، پھر اسی طرح آپ نے اٹھ کے چلے جانا ہے، تو کھانا آپ کو ہضم کب ہوگا؟ آج دیکھیں جو ہمارے پاس مزدور طبقہ ہے یا زمیندار طبقہ ہے، ایک مزدور صبح 1 سے 2 پراٹھے 3 پراٹھے کھا کے آتا ہے، وہ جب اینٹیں چھت پہ چڑھاتا ہے یا کام کرتا ہے دوپہر کو 2 سے 3 پراٹھے پھر کھا لیتا ہے، پھر وہ ورکنگ کرتا ہے، پھر وہ شام کو 2-3 روٹیاں کھا لیتا ہے۔ کیوں کھا لیتا ہے؟ وہ ورکنگ کرتا ہے، جب ورکنگ کرتا ہے تو اس سے کھانا ہضم ہوتا ہے، نظام انہضام درست ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے کھانے کے اوقات مقرر کریں، پھر اس سے کیا ہوگا؟ جب کھانے کا ٹائم ایک ہوگا تو اس سے آپ کا سٹول، پاخانہ، وہ بھی ایک ہی ٹائم پہ آئے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کبھی صبح آ گیا، کبھی دوپہر آ گیا، کبھی 2 دفعہ آ گیا، کبھی 4 دفعہ، کبھی آیا ہی نہ، تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ ایسی بیماری ہے قبض کی کہ یہ ایک پھوڑے سے لے کر کینسر تک، اس میں بواسیر سب سے بڑا مسئلہ جو آج کل کا بڑا مین مسئلہ ہے موسم کے لحاظ سے، اس کے بعد گلٹیوں کا مسئلہ، تیزابیت گیس کا مسئلہ، پٹھوں کے کھچاؤ کا مسئلہ، نظر کی کمزوری کا مسئلہ، اس سے بھی زیادہ شوگر پیشنٹ، آج کل جتنا شوگر پیشنٹ ہے اس میں 70 سے 80% جو ہے سٹمک کی وجہ سے ہے۔ آپ ایکسرسائز روزانہ شروع کر دیں، بے شک گھر میں شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ اگر شوگر پیشنٹ بھی ہیں تو نارمل پہ شوگر آ جائے گی، اور اگر آپ قبض کے مریض ہیں تو قبض انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا، اب اس کے اسباب جو ہیں اس میں ایک تو میں نے یہ آپ کو چیزیں بتا دیں، اس کے علاوہ کھانے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ زیادہ تر ہم فاسٹ فوڈ اور بیکری آئٹم کا استعمال کرتے ہیں۔ اکثر پیشنٹ آتے ہیں موٹاپے کے حوالے سے بھی، ہم خوراک بھی کم کھاتے ہیں، صبح صرف چائے اور بسکٹ لیتے ہیں اور پورا دن کچھ نہیں کھاتے، شام کو چپس کھا لی، لیز یا برگر کھا لیا، تو یہ ہماری خوراک ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ہم خوراک کھا رہے ہیں کیا یہ ہضم ہوگی؟ میں آپ کو برگر کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ایک ایکسپیریمنٹ بتاتا ہوں، آپ کریے گا۔ آپ کبھی گھر کے قریب دیکھیں کوئی آپ کے کھلی جگہ ہے، وہاں پہ گڑھا کھودیے اور اس میں ایک میں آپ گڑھے میں برگر رکھ دیں اور ایک اور گڑھا کھودیے، اس میں آپ ایپل، سیب کو رکھ دیں، اب دونوں کے اوپر مٹی ڈال دیں، 1 ہفتے بعد آ کے آپ چیک کریں گے آپ کا برگر اسی طرح پڑا ہوگا اور آپ کا جو سیب ہے وہ گل چکا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ سیب ہضم ہو جاتا ہے، برگر جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ اس کو ہضم کرنے کے لیے آپ کو ڈبل مشقت اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلا کام جو میں نے آپ کو بتایا ہے، کھانے پینے میں ٹھنڈے پانی کا استعمال چھوڑ دیں۔ آج دیکھیں آپ چائنا چلے جائیں، جاپان چلے جائیں، ان ممالک میں آپ چلے جائیں، لوگ بڑے سلیم اور سمارٹ ہوتے ہیں۔ مین وجہ کیا؟ پانی استعمال جب بھی کرتے ہیں گرم پانی کرتے ہیں، نیم گرم، اور اگر گرمیاں ہوں تو تازہ پانی استعمال کرتے ہیں، وہ برف کا استعمال نہیں کرتے۔ آپ سب سے پہلے کولڈ ڈرنک کا استعمال کم کریں یا چھوڑ دیں، اس کے بعد ٹھنڈا پانی چھوڑ دیں۔ اس کے بعد یہ جو ہم ایک ہی طرح کی غذائیں کھاتے ہیں، چاول، چکن، بوتل، برگر، شوارما، فاسٹ فوڈ، بیکری آئٹم، یہ ساری مسلسل ایک طرح کی چیزیں کھاتے رہتے ہیں پورا ہفتہ، یہ اس کو چھوڑیں، اپنا شیڈول بنائیں۔ ایک دن آپ نے سبزی کھائی ہے، دوسرے دن آپ چاول کھا لیں، تیسرے دن آپ کوئی بھی مٹن، بیف، کوئی بھی گوشت لے لیں، اس کے بعد ایک دن آپ کوئی دال لے لیں، پھر آپ چنے لے لیں، اس طرح بدل بدل کے کھانا کھائیں، انشاءاللہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ اب قبض کے علاج کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی آپ کو معلومات دے دیتا ہوں، بڑی آسان سی چیزیں آپ کو گھریلو بتا دیتا ہوں۔ قبض کا بڑا بہترین علاج، سب سے پہلے تو آپ گلقند لے لیں، عام مل جاتی ہے پنسار سٹور سے، 100 گرام آپ گلقند لے لیں اور اس میں آپ 50 گرام اچھا والا روغن بادام خود نکلوا کے وہ ڈال لیں۔ اس کے بعد اس میں 10 گرام سکمونیا مل جاتا ہے، وہ ملا لیں پاؤڈر کر کے، اور اس میں 20 گرام سونف ملا لیں پاؤڈر کر کے۔ اب اس کو آپ اچھی طرح گرینڈ کریں۔ جب آپ بالکل گرینڈ
معجون تیار ہو جائے، آدھی چمچ چھوٹی والی نیم گرم دودھ کے ساتھ روزانہ رات کو لے لیں، 2-4 دن 5 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کا قبض والا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ روغن بادام اچھا والا 1 نمبر روزانہ 1 سے 2 چمچ گرم پانی میں وہ آپ استعمال کر لیں رات کو سوتے وقت یا صبح نہار۔ اگر اس میں آپ کیسٹر آئل بھی ڈال لیں تو بہت اچھا ہے۔ اگر کیسٹر آئل علیحدہ آپ پینا چاہتے ہیں وہ 2 چمچ گرم پانی میں ملا کے پی لیں، سدوں کو نکالنے کے لیے بہترین چیز ہے وہ۔ اور یہ اگر دونوں چیزیں آپ گرم پانی میں استعمال کریں رات کو سوتے وقت، 1 چمچ اس کا روغن بادام اور 1 چمچ کیسٹر آئل، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا وجود بھی کم ہوگا اور پیٹ بھی کم ہوگا، ساتھ قبض بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اگر آپ سمارٹ ہیں تو اسے دودھ میں استعمال کر لیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، میں نے یہاں پہ آپ میرے چینل پہ دیکھیں گے ویڈیو ہوگی، جن لوگوں کو نیند نہیں آتی وہ مسلسل روغن بادام کا استعمال اور کیسٹر آئل کا استعمال چند دن کر لیں، انشاءاللہ سکون کی نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ قبض کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، جن کو دائمی قبض ہوتی ہے ان کو نیند نہیں آتی، اور نیند آئے گی تو سکون کی نہیں آئے گی۔ جب خشکی ان کے اندر بہت زیادہ بڑھ جائے گی، ہونٹ پھٹیں گے، خشکی آ جائے گی، بال جھڑنا شروع ہو جائیں گے اور نیند میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ جب بھی آپ کو نیند نہ آئے، کوئی ٹیبلٹ سکون کے لیے نہ لیں، سٹریس کے لیے نہ لیں، آپ روغن بادام اور کیسٹر آئل گرم پانی یا دودھ میں ملا کے پینا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور یہی علاج بواسیر کا بھی ہے، آپ کی بواسیر بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور بہترین نسخہ ہے، آپ چھلکا اسبغول نیم گرم دودھ لیں، اس میں 1 سے 2 چمچ ڈالیں، 1 دفعہ ہلائیں اور فوراً پی جائیں۔ آپ ہلکا نیم گرم دودھ لیں تو یہ استعمال کریں، لیکن اس کو کثرت سے استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس سے کمزوری آ جاتی ہے، اعصابی کمزوری۔ تو اگر آپ اس کو چھلکے کو شہد میں ملا کے معجون بنا کے استعمال کر لیں تو پھر کمزوری بھی نہیں آئے گی اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ ریوند چینی لے لیں 50 گرام اور سونف لے لیں 50 گرام، بڑی بہترین ہے قبض کے لیے۔ دونوں ملا کے تو اس کا پاؤڈر بنا لیں، چھوٹا والا آدھا چمچ آپ استعمال کریں، اس سے قبض انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد سنا مکی، اس کا قہوہ آپ بنا کے استعمال کر لیں، بڑا بہترین ہے۔ اس میں گلاب کے پھول بھی تھوڑے سے ڈال لیں، اور آپ 2 گرام سنا مکی لیں اور 1 گرام بیچ میں گلاب کے پھول ڈال کے اس کا قہوہ بھی بنا کے استعمال کریں تو بہترین ہے قبض کے لیے۔ لیکن یہ جتنے بھی نسخے بتانے کا مقصد ہوتا ہے، جب بھی آپ کوئی نسخہ استعمال کریں تو آپ کے قریب کوئی معالج ہو تو اس سے مشورہ کر لیں، یا ہم نے اپنا واٹس اپ نمبر دیا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ فون کر کے یا واٹس اپ نمبر پہ بات کر کے آپ اس میں مشورہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھلوں میں بہت زیادہ چیزیں ہیں، لیکن وہ بتانے سے پہلے جو ہمارے نئے آنے والے ساتھی ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک ہماری جو بھی ویڈیو آئے صحت کے متعلق آپ تک پہنچ سکے، اور اگر وہ آپ کو اچھی لگے تو اس کو آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو، یہ صدقہ جاریہ میں آپ بھی شریک ہو جائیں۔ اچھا، اس میں امرود پکا ہوا اگر آپ استعمال کریں پاؤ تو اس سے بھی پخانہ آپ کو، اگر وہ چند دن آپ استعمال کر لیں تو اس سے بھی قبض دور ہو جاتی ہے۔ کیلا، بنانا، یہ اگر آپ 4-5 کیلے استعمال کر لیں اس سے بھی پخانہ کھل کے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد سیب، بہت اچھی چیز ہے، آپ صبح نہار اٹھ کے سیب کھا لیں 1 سے 2، اس سے انشاءاللہ قبض والا مسئلہ حل ہو جائے گا، چند دن استعمال کر لیں۔ اس کے بعد نیم گرم پانی صبح اس میں شہد ملا کے صبح پانی پینے سے بھی پخانہ بالکل ٹھیک آ جاتا ہے۔ اب جن کو کولیسٹرول جن کا بڑا ہوا ہو وہ روغن بادام اور زیتون آئل کم استعمال کریں، نہیں تو زیتون آئل دودھ میں ملا کے پینا یہ بھی قبض کا علاج ہے، اور دیسی گھی کا دودھ میں ملا کے پینا یہ بھی قبض کا علاج ہے۔ چند دن پینے سے قبض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں نے انگور کے اوپر میری ویڈیو پہلے بھی اس میں موجود ہے، تو انگور جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ آپ آدھا پاؤ کھانا شروع کر دیں، مسلسل کھا لیں، اس سے قبض بھی دور ہو جائے گی اور رنگت کو بھی نکھارتا ہے، وہ آپ ویڈیو دیکھیں گے اس میں نے اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد انجیر بڑی بہترین ہے بچوں کے لیے، آپ رات کو پانی میں بھگو دیں یا دودھ میں بھگو دیں، صبح وہ پانی یا دودھ پی لیں، اوپر سے انجیر کھا لیں، قبض کے لیے بہترین، بواسیر کے لیے بہترین، کمزوری کے لیے بہترین، اور بچوں کے لیے تو انتہائی مفید ہے۔
اور قبض انجیر کے اوپر میری ویڈیو موجود ہے، اس میں کافی زیادہ میں نے اس کے کافی زیادہ فوائد بیان کیے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد اس میں آپ دودھ لیں گرم، اس میں پھول گلاب کا تازہ وہ ابال کے وہ پی لیں، بہترین چیز ہے۔ تو اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ خربوزہ بہترین چیز ہے، تربوز بہترین چیز ہے، آپ وہ استعمال کر لیں۔ السی جو میں نے اس کے اوپر بھی میری ویڈیو ہے، کینسر کا علاج اس میں موجود ہے، اگر ابتدا ہو کینسر کی تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 1 چمچ آپ اس کا استعمال کر لیں السی کا چبا کر، اور اوپر سے آپ دودھ پی لیں، بہترین چیز ہے قبض کے لیے۔ تو ناظرین یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد تھا کہ آپ کا فائدہ ہو سکے، اور جب آپ لوگوں کا فائدہ سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا فائدہ سوچتا ہے۔ اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی شامل ہوں، اور آپ کے پاس بھی جو بھی اچھی بات ہو، جو بھی اچھی معلومات ہوں، وہ دوسروں تک شیئر کریں، اور ہمیں آپ اپنا ٹاپک لکھ کے بتا دیا کریں کہ اس کے اوپر ویڈیو بنا دیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جلد اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حکیم حافظ فرحان حنیف، مکی بیت الحکمت، لاہور۔